وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية أخرى وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عظمت و کبریائی سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. بے شمار لا تعداد اور لا محدود درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری حبیب رسول جناب آقا نامدار تاجدار مدینہ، فخر موجودات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی سبل رحمت کل، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی مقدس ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے رحمت کا عشرہ ہمیں عنایت فرمایا تھا، اور پھر اب اللہ کے فضل سے ہم مغفرت کے عشرے میں، دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. یہ رحمتوں کا، یہ برکتوں کا، یہ رمضان کی عظمتوں، کہ رمضان کا مبارک مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے، کتنے تقدس والا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس میں بندوں پر کیسے برستی ہیں، اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جن کے دل میں ایمان ہو، جن کے دل میں اسلام کی محبت ہو، ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ تراویح کی قدر کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی قدر کیا ہے، سحری کی قدر کیا ہے، افطاری کی قدر کیا ہے، تلاوت سننے کی قدر کیا ہے، ذکر کی قدر کیا ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، کتنا مبارک ہے. یہ احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ورنہ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ان کے لیے رمضان غیر رمضان سب برابر ہے. ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی رمضان آنے کے بعد بھی.
تو اصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. محبت جیسے کہ صحابہ نے کی، ایسی محبت جیسے صحابہ نے محبت کی. ایک ایک چیز کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج لوگ دنیا داروں سے محبت ہے تو ان کی ایک ایک چیز کو اپناتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو ایک ایک حکم کی عظمت ہوگی، قدر ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو سالن میں اس طرح کدو تلاش کرتے جیسے بچے مٹھائی تلاش کرتے ہیں. تو صحابہ ہم سے پوچھتے، یہ آپ بچوں جیسی حرکت کیوں کرتے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو میں نے اس طرح کدو تلاش کر کے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس دن سے میرے دل میں کدو کی محبت آ گئی ہے. اسے کہتے محبت. ایک صحابی دیہات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ملاقات کے لیے. دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر چادر پہنتے سینہ کا حصہ کھلا ہوا تھا، انہوں نے اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے نبی کی یہ ادا ان کو اتنی پسند آئی، پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے سینے کو انہوں نے بند نہیں کیا، ہمیشہ کھلا رکھتے تھے. میں نے میرے آقا کو اسی طرح دیکھا تھا. اسے کہتے ہیں محبت. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ لے کر آئے، چھوٹے سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرے. پوری زندگی میں کبھی انہوں سر پہ اس طرح نہیں لگایا، بال کاٹے ہی نہیں. میرے نبی کے ہاتھ جن بالوں میں لگے وہ میں کاٹوں اور پھر پیروں کے نیچے آئے، پوری زندگی انہوں نے بال نہیں کاٹے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو جن کے دلوں میں محبت ہوگی ان کو رمضان کی ساعتوں کا، رمضان کے روزوں کا، رمضان کی تراویح کا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کی مجلسوں کا، افطاری کا، سحری کا، ان ساری چیزوں کی قدر ہوگی. میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ روزہ، یہ تراویح، یہ صدقہ خیرات، یہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃوں کا نکالنا، یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن سننا، یہ تراویح، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. یہ اللہ سے، یہ بندگی، عبادت بندے کی بندگی کا اظہار ہے. یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، مگر بہت سے نوجوان IPL میں مشغول ہیں. بہت سے ہٹے کٹے جو ہے لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں، قرآن کریم کی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں. قرآن کی لذت کا، اللہ اکبر، قرآن کی لذت کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کی تلاوت میں کیا حلاوت ہے اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں، جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں. جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں سے فرمائیں گے،
کہ اے جنتیوں، کیا میں نے تمہیں انعام دینے میں کوئی کمی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں بدلہ دینے میں کوئی کمی کی ہے؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ، آپ نے ہمیں ہماری امید سے اور ہماری توقع سے زیادہ آپ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ زبور کی تلاوت کیجیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے کان دنیا کی باتیں سن 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 کے، آج ہمارے کان غیبتیں سن سن کے، آج ہمارے کان گانے سن سن کے، آج ہمارے کان میوزک سن سن کے، گانوں کے رنگ ٹون سن سن کے اتنے سن ہو گئے ہیں کہ قرآن کی تلاوت آج ہمارے کانوں میں لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہمیں جو مزہ نہیں آ رہا ہے، پسند ہی نہیں ہے قرآن کی تلاوت، دل ہی نہیں چاہ رہا ہے سننے کو۔ آج اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں ہوں گے، سارے جنتی جمع ہوں گے، ایک محفل ہوگی، تخت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ تخت پر آ جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی، جسے لحن داؤدی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا لحن عطا فرمایا تھا، ان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی، ایسی کشش تھی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایسی مٹھاس، ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو وہ جب تخت پر بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو جو لحن عطا فرمایا ہے، اس لحن میں، اس آواز میں، اس ترنم سے آپ زبور کی تلاوت کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنت میں سارے جنتیوں کے سامنے زبور کی تلاوت کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنا مزہ آئے گا، کتنے سرشار ہوں گے سارے جنتی، کتنے محدود ہوں گے سارے جنتی۔ ابھی وہ لذت کانوں سے ختم نہیں ہوئی ہوگی، ابھی وہ لذت کے اثرات جسم سے ختم نہیں ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، اے میرے محبوب، اب آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، آپ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی قسم، ہزاروں لحن داؤدی کی لحن ایک طرف، ہمارے نبی کے قرآن کی تلاوت کی لذت، ہمارے نبی کے قرآن کی تلاوت کی حلاوت ایک طرف، وہ کیسا منظر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آئیں گے، جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کو پتھریلی کر دیں گے، وہ آنکھ اٹھا کر اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اللہ کے دیدار سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تلاوت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی حمد بیان کریں گے، اپنی توصیف بیان کریں گے۔ ذرا سوچیں وہ منظر کتنا عجیب ہوگا، کتنا پر لطف ہوگا، کتنا پرکیف ہوگا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ نعمتیں انہیں میسر ہوں گی
جو رمضان کی قدر کریں گے، جو رمضان میں روزوں کی قدر کریں گے، جو تراویح کی قدر کریں گے، جو رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن آج رمضان کا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، معمولی بہانے سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، معمولی بہانے سے لوگ، نوجوان آج روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے ہمارے بچپن میں ایسا ماحول تھا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان کے اگر ہوٹل ہیں تو وہ اپنے ہوٹلوں میں پردہ لگاتے تھے رمضان کے احترام میں۔ لوگ رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ جو 11 مہینے مسجد کو نہیں آتے وہ رمضان کے مہینے میں ضرور آ جاتے تھے۔ جماعت والے حیران ہوتے، پریشان ہوتے کہ بھئی ہم روزانہ ملاقات کر کے ان کو نہیں لا سکے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ مہینے کے آتے ہی بہت سے لوگ نماز کو آ رہے ہیں، اللہ کے گھر سے قریب ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں۔ یہ کچھ سالوں پہلے تک یہ ماحول تھا۔ راستوں میں کسی کو آپ کھاتا پیتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، نظر نہیں آتا تھا رمضان کے احترام میں۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ جاؤ وہاں جی کے ہوٹل کے پاس، منیر کے ہوٹل کے پاس دیکھو، کوئی پردہ نہیں ہے اور کھانے والوں کو شرم بھی نہیں ہے۔ ہوٹلیں کھلی، چائے کے ہوٹل کھلے عام کھا رہے پی رہے۔ کل ایک ساتھی تراویح کے بعد بتا رہے تھے، ہوٹل کے بازو ان کا دکان ہے تو ہر چائے پینے والا ان کو بلاتا ہے، آؤ ملی صاحب چائے پی لے ہوگا۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ، بہت سے ملنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ ناشتہ کر لے کیا حضرت؟ ہر آئے دن مسئلے ہو رہے ہیں۔ حجاب کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، حلال کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، اذان کا مسئلہ۔ لوگ تنگ آنکھوں کیا ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح چھوڑ رہی نا، اللہ کو دس رہا نہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی نمازاں نہیں پڑھ رہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کھالے پیلے کو ہی نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے واسطے یہ حالات آ رہے ہیں۔ سو یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ روزے داروں سے روزہ فرض ہے۔ پھر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ آج اس کی عظمت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے میری آپ کی کوئی امت کی۔ روزہ فرض ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے، اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے۔ روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، حدیث پاک میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے داروں سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ روزے داروں کی منہ کی بدبو، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، وہ بدبو اللہ کو خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کی منہ کی وہ بدبو جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اس بدبو کو اللہ حفاظت سے رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، کئی مدتوں کے بعد جنت میں ایک ایسی ہوا چلے گی کہ سارے جنتی حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ سارے جنتی فرشتوں سے پوچھیں گے جنت کے کہ یہ کیسی ہوا ہے جس میں ایسی زبردست خوشبو ہے۔
سارے جنتی پوچھیں گے کہ یہ کیسی ہوا ہے، اس میں عجیب و غریب خوشبو ہے، ہم اتنی مدت سے جنت میں ہیں، آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی، یہ کیسی زبردست ہوا ہے جس میں ایسی اچھی خوشبو ہے۔ فرشتوں سے پوچھیں گے تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے جنتیوں کو فرشتوں کے ذریعے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ میرے روزے دار بندوں کی وہ بدبو ہے جو روزے کی حالت میں ان کے منہ سے آتی تھی، میں نے اسے حفاظت سے رکھا تھا جو آج خوشبو میں بدل چکی ہے۔ روزے داروں سے اتنی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، تو جو لوگ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو ذرا سبق لینا چاہیے، ان کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ آج کل لوگ ایسے کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کیا کر لیتا ہے اللہ؟ صحیح بات ہے، کیا بھی نہیں ہو رہا نا، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا نا، تو اس کے واسطے گناہوں میں اور جری ہو رہے اور ہمت کے ساتھ اور آگے قدم بڑھا کر جو ہے گناہ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ میری امت کو آپ رمضان میں کیا دیں گے؟ جب بھی ہمارے نبی مانگے ہیں تو امت کے لیے مانگے، اپنے لیے کبھی نہیں مانگے، اپنے لیے کبھی نہیں مانگے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، حرام کمائی کی نحوست یہ ہے کہ ایک اچھی بات بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں گھستی، کوئی اچھی بات ہمارے دل، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، دین کی بات سے ہمیں الرجی ہو گئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے کمائیوں کو حلال فرمائے، حرام سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب آقا نے مانگا اللہ سے کہ اللہ میری امت کو آپ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں رمضان میں آپ کی امت کی نفل کو فرض کے برابر ثواب دوں گا، آپ کی امت کے نفل کو میں فرض بناؤں۔ پھر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ فرض کو کیا کریں گے؟ پھر فرض کو، نفل کو فرض، پھر فرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو رمضان کے مہینے میں ایک فرض کو کم سے کم 70 فرض کے برابر ثواب دوں گا۔ ایک فرض کم سے کم، جس کی جیسی نماز ہوگی، جس کی نماز میں جیسا اخلاص ہوگا، اس حساب سے اس کے ثواب اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ایک فرض کو میں 70 فرضوں کے برابر ثواب دوں گا۔ تو آپ حساب کریں ایک دن میں کتنے نمازیں ہیں، اور پھر ان نمازوں کو 70 سے، ہمارے عمران سر بیٹھے ہیں حساب کے ماہر، تو کتنے ہوں گے؟ ایک سال اندازہ ایسے ہی رکھ لو، میں حساب میں کیا بولتا ہے، ابھی ایس ایل سی کا ایگزام دے کر آئے، وہ بھی پاس ہوا کہ نہیں معلوم نہیں، رزلٹ آنے کے بعد معلوم ہے۔ 350 تو چلر چھوڑو، ایک سال ہی رکھ لو، ایک دن کی نمازوں کا ثواب کیا ہے؟ ایک سال کی نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اگر اللہ کے فضل سے رمضان کے 30 دن ملے تو 30 سال کی نمازوں کا ثواب۔ اگر کسی کو زندگی میں 10 رمضان ملے تو کتنے؟ 300 سال کی عبادت کا ثواب۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ آپ نے میری امت کو سب سے آخر میں بھیجا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس لیے کیونکہ حشر کے میدان کے زیادہ قریب ہوں گے، قیامت کے قائم ہونے کے زیادہ
قریب ہوں گے زیادہ دنوں تک قبر میں رہنا نہیں پڑے گا۔ پھر میری امت کو آپ نے عمر بھی کم دی۔ پہلے امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، 400 سال، 700 سال، 1000 سال، 1500 سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کو میں نے اعمال ایسے دیے کہ یہ عمل کم ہوگا ان کا، لیکن ثواب زیادہ ہوں گے۔ اب دیکھو رمضان کا مہینہ اگر کسی کو زندگی میں 10 رمضان میں مل گئے تو کتنے، 20 رمضان مل گئے تو 600-700 سال عبادت کا ثواب، تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج ہمیں اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی کا رتی برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ جورو کی ناراضگی کا ڈر رہتا ہے، ماں باپ کی ناراضگی کا ڈر رہتا ہے، جو مطیع فرما بردار بچے ہیں ان کو، دوستوں کی ناراضگی کا ڈر رہتا ہے کہ میرا دوست کہیں کسی چیز سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ ناراض ہو جائے اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ روزے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، تراویح چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، رمضان میں بھی غیر ضروری چیزوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس کا ہمیں رتی برابر بھی احساس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی خطرے کی چیز اللہ کی ناراضگی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضامندی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، دنیا میں اللہ کی جو ہے راضی، اللہ کی اس سے بڑھ کر، اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر 30 سال تک انہوں نے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہے اللہ سے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا دعا مانگتے رہے؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگنا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے دامن کو پکڑ کر دعا مانگنا، اللہ کے دامن کو پکڑ کر دعا مانگنے جیسا ہے۔ عجیب اتفاق یہ کہ جب بھی وہ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی تھی، کعبے کے در و دیوار سے یہ آواز آتی تھی کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھ سے، وہ ہمیشہ بس یہی کہ اللہ، اب جو ندا آ جائے، آواز آ جائے اللہ کی طرف سے کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، تو ان کے دل پر کیا گزری ہوتی۔ ہمیں آج احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ماں ناراض ہو جائے زندگی برباد ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جناب آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، دنیا میں باپ ناراض ہو جائے دنیا زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے، شوہر ناراض ہو جائے زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے، بیوی ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیخ پیر سے ناراض ہو جائے، پیر اپنے مرید سے ناراض ہو جائے، مرید کی دونوں جہاں تباہ برباد ہو جاتی ہے، استاد اپنے شاگرد سے ناراض ہو جائے، شاگرد کی زندگی دونوں جہاں اس کی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو سوچو جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا کیا ہوگا؟ جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے، جس قوم سے اللہ ناراض ہو جائے، ان کے گناہوں کی وجہ سے
تراویح چھوڑنے کی وجہ سے، روزے چھوڑنے کی وجہ سے، رمضان میں بھی ٹی ویاں چالو رکھنے کی وجہ سے، رمضان میں بھی ان کے کچنوں کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ان کے گھر کی حالت یہ نہیں بتاتی کہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، پہلے بھی رمضان کے علاوہ جمعہ کو آتے تھے، رمضان میں بھی جمعہ کو، تو اللہ ناراض ہو گئے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا؟ کیا اس قوم کو عزت ملے گی؟ کیا اس قوم کو سربلندی ملے گی؟ کیا اس قوم کے لیے راحتیں ہوں گی؟ کیا اس قوم پر اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی؟ آپ سوچیں تو ذرا صحیح سوچیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اتنی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم پوری کائنات میں سب سے خوش نصیب ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور عبادت کی توفیق ملی، وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات میں تراویح پڑھتا ہے، اللہ نے جتنی توفیق دی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی قسم کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب انسان ہے جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں اور یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے طرف سے بشارت نہیں ملے گی میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، بشارت لے کر آتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی اپنا سر اٹھائیے، میں بشارت لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کیا بشارت لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لیے اتنے زیادہ غمگین نہ ہوں، آپ اپنی امت کے لیے اتنے پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو اللہ آپ کی امت کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ہی نہ دیتا۔ اللہ نے آپ کی امت کو رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے دیا ہے کیونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں بندے عبادت کی طرف آئیں گے، اللہ ان کی عبادتوں کو بہانہ بنا کر ان کی مغفرت کر دے گا۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ تراویح پڑھنے کو تیار نہیں، روزہ رکھنے کو تیار نہیں، قرآن کی تفسیر میں بیٹھنے کو تیار نہیں، جمعہ کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں نے یہ کہا، میری یہ بات یاد رکھیں، سب سے زیادہ قابل مبارکباد ہیں وہ جن کو رمضان میں عبادت کی توفیق مل گئی، جن کو عبادت میں رمضان میں عبادت کی توفیق مل رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، سحری کی قدر ہے، افطاری کی قدر ہے، اور روزے کو پابندی کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ مبارک بات ہے۔ اور آپ کو بتاؤں بد نصیب کون ہے؟ دلوں میں لکھ کر رکھ لیں آپ یہ بات، دنیا میں کسی ماں نے ایسا بد نصیب نہیں جنا ہوگا، وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہے، اس سے زیادہ بد نصیب کسی ماں نے نہیں جنا جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے پھر بھی روزے نہ رکھے، پھر بھی قرآن کی تلاوت نہ کرے، پھر بھی وہ تراویح نہ پڑھے، پھر بھی وہ اللہ کے گھر سے دور رہے۔ اللہ کی قسم کتے بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نہ دیا، روزے ہم پر فرض نہ کیے، نبی کی بد دعا ہمیں نہ لگی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ملے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، اللہ سے قریب نہ ہو، اللہ کی قسم پیارے نبی کی بد دعا ہے ان کے لیے۔
سکون نہیں ملے گا. کروڑ پتی بن جائیں, لکھ پتی کھرب پتی بن جائیں, پوری دنیا کی دولت ان کے پاس ہو, پوری دنیا کی شہرت ان کے پاس ہو, اگر اللہ اور اس کے رسول کے اس مہینے کی قدر نہیں کر رہے, اللہ کی قسم سکون نہیں ملے گا, دلوں کا سکون نہیں ملے گا, راحت نہیں ملے گی, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو یہ کہنا بند کر دیں کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا, کیا ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے, اللہ کو سب نظر آ رہا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ سحری کون کون کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, افطاری کی کیا قدر ہے, روزے کتنے رکھ رہے ہیں, کتنے نہیں رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کتنے کر رہے ہیں, کتنے نہیں کر رہے ہیں, یہ سب اللہ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے حالات ایسے ہیں. میں حالات کا کیا ذکر کروں آپ کو, آپ کے سامنے سارے حالات. لوگوں کو غصہ آتا ہے, مسجد کے مینار کو چڑھ کو کیسا ان کا جھنڈا چڑھا لے, اور رمضان کے مہینے میں سنگے کو گئے جا رہے ہیں. بھئی اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے نا, رمضان کے مہینے میں جب اللہ نے شیطان کو بند کر دیا, پھر بھی آپ یہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, پھر بھی آپ روزوں سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں. بھئی میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں, آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, بڑے پیارے ہیں, آپ بڑے پیارے ہیں اسی لیے اللہ کے گھر کو آئے ہیں. اگر آپ اچھے نہیں ہوتے تو مسجد کو نہیں آتے. جو دور ہیں آج ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کی قدر کریں گے. انشاءاللہ رمضان کی قدر یہی ہے کہ روزے رکھنا ہے, عبادت کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے, تراویح پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے, ذکر و اذکار کے ساتھ عبادت کے ساتھ رمضان کو گزارنا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور ایک ہم سب ارادہ کریں کہ رمضان کی قدر کریں گے اور نماز بھی پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے, سنت کے ساتھ ذرا نفل کا بھی اہتمام کریں. تراویح کے بعد بھی سنت پڑھنے کا, نفل پڑھنے کا ذرا اہتمام کریں. تفسیر تراویح ختم ہوتے ہی وطر ایسا بھاگتے ہیں, میار کا یہ دروازہ ہے, یہ دیوارہ توڑیا نہ ویسا بھاگتے ہیں. تو ذرا اہتمام کریں اور ایک کوشش یہ کریں, جیسے ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان بڑے پابندی سے جو ہے نماز پڑھتے ہیں, ہم سب یہ کوشش کریں ہمارے جان پہچان میں, ہمارے ملنے جلنے والوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسے ضرور ہوں گے جو نمازوں سے دور ہیں, روزوں سے دور ہیں, رمضان کے مہینے کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو ایسے کسی ایک ساتھی کو, ہر ساتھی جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ. اس سے ایک ماحول بنے گا, جو ماحول گناہوں کا ماحول جو ہے زیادہ بنتا جا رہا ہے, نیکیوں کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے, نیکیوں کا ماحول ہمیں خود بنانا ہے. بس سمجھ لیں, کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.